بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کریں گے اور اس کی انشاءاللہ ہم تفسیر سنیں گے۔ اس آیت میں جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تو آج ہم انشاءاللہ اسی پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ایک حصے میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا کر بتاتے تھے۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے نبی ہیں۔ یوں ہی یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گھڑی ہوئی تھیں جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے اور حق و باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت علامہ علی بن خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے وہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر ظاہر ہے، اسے ظاہر کرنا واجب ہے، اور حق بات کو چھپانا اس پہ حرام ہے۔ آج کل بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی شان کو چھپاتے ہیں، حالانکہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کا ذکر اس انداز میں کیا تو ہمیں بھی اس انداز میں کرنا چاہیے، لیکن وہ لوگ آقا علیہ السلام کی شان کو چھپاتے ہیں تو گویا یہ حرام کام کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ ان پہ واضح ہو چکا، اب یہ لوگوں کو بتائیں کہ آقا علیہ السلام اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، یہ ان پہ نبوت کی جو مہر ہے وہ خط لگ گئی ہے، آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے نا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس عمارت کی طرح ہوں کہ اگر کسی بندے نے گھر بنایا ہو اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہو، فرمایا کہ جب وہ اینٹ لگ جائے تو اس طرح گھر مکمل ہو جاتا ہے، اسی طرح میں وہ آخری اینٹ ہوں، یعنی میں وہ آخری نبی ہوں۔ آقا علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب چونکہ بہت سارے علماء ایسے ہیں جسے علماء سو بھی کہتے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں اور معاذ اللہ آپ کی شان کو چھپاتے بھی ہیں، اور معاذ اللہ کئی تو ایسے بھی ہیں کہ جو حضور کے علم غیب کو نہیں مانتے، جو حضور کے معجزات کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا اس رمضان کے صدقے ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے، اور جو علماء آقا علیہ السلام کی بڑھ چڑھ کر شان کو بیان کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے صدقے ہماری بخشی فرمائے، ان کے صدقے اللہ ہمیں علم دین جیسی نعمت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔